کسی بڑے شہر میں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی انسان کو مل جائے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا. لیکن میرے پیارے ساتھیو، دنیا کی قیمتی سے قیمتی زمین کی جنت کے سامنے کیا اوقات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت میں ایک کوڑے کے رکھنے کی جو جگہ ہوگی، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ یعنی ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں 1 اسکوائر فٹ کا ایریا. جنت میں 1 اسکوائر فٹ کا ایریا دنیا کی تمام قیمتی سے قیمتی چیزوں سے بہتر ہے. میرے پیارے ساتھ، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا عیش و آرام جہاں سے ختم ہوتا ہے، جنت وہاں سے شروع ہوتی ہے. میرے بندو، تم جلدی کرو، تم دوڑ پڑو، تم بھاگ پڑو، تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. کس چیز کے لیے؟ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے، وَجَنَّةٍ، اور جنت کو پانے کے لیے. آج ہم اپنے سماج پر نظر اٹھا کے دیکھیں، سماج کے اندر ایک دوڑ لگی، ایک مقابلہ ہو رہا ہے. پیسہ کمانے کا مقابلہ، زمین و جائیداد کا مقابلہ، نام کمانے کا مقابلہ، کہیں پردھانی کا مقابلہ، کہیں پولیٹکس کا مقابلہ. اللہ فرماتا ہے، میرے بندو، تمہیں اگر مقابلہ ہی کرنا ہے، تمہیں اگر آگے نکلنا ہے، تمہیں ایک دوسرے کو اگر پیچھے کرنے کے بارے میں سوچنا ہے، تو تم اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو. اور جب جنت کا نام لیا اللہ نے تو یہ بھی بتا دیا کہ جنت کو تم معمولی مت سمجھو. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو، تم اس جنت کے لیے محنت کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں زمین کتنی مہنگی ہے. کلکتہ آپ چلے جائیں، گوہاٹی آپ چلے جائیں، سلی گڑی آپ چلے جائیں، اچھے شہر میں چلے جائیں، آپ کو زمین بڑی مہنگی ملے گی. کسی بڑے شہر میں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی انسان کو مل جائے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا. لیکن میرے پیارے ساتھیو، دنیا کی قیمتی سے قیمتی زمین کی جنت کے سامنے کیا اوقات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت میں ایک کوڑے کے رکھنے کی جو جگہ ہوگی، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ یعنی ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں 1 اسکوائر فٹ کا ایریا. جنت میں 1 اسکوائر فٹ کا ایریا دنیا کی تمام قیمتی سے قیمتی چیزوں سے بہتر ہے. میرے پیارے ساتھ، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا عیش و آرام جہاں سے ختم ہوتا ہے، جنت وہاں سے شروع ہوتی ہے. میرے بھائی، آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں دنیا کی عورتوں کی طرف، دنیا کی لڑکیوں کی طرف ان کا ایک آکرشن ہے، توجہ ہے، غلط راستے کی طرف بھی وہ جا رہے ہیں. کاش کہ انہوں نے قرآن میں جنت کا تذکرہ پڑھا ہوتا اور جنت کی عورتوں کے بارے میں پڑھا ہوتا. سورہ رحمان اٹھا کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے، حور مقصورات فی الخیام، جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ خیموں کے اندر آرام کر رہی ہوں گی، وہ نیچی نگاہ والی ہوں گی اور اتنی خوبصورت ہوں گی. فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت و مرجان کی طرح وہ قیمتی ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہوں گی. وہ جنت کی عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی عورت صرف زمین کی طرف جھانک دے
اگر جنت سے زمین کی طرف وہ جھانک دے لملأت ما بینہما ریحن، تو زمین و آسمان کے درمیان کا پورا علاقہ خوشبوؤں سے بھر جائے گا. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس جنتی حور کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے وہ دوپٹہ دنیا کی اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. میری ماں اور بہنوں، جنت کی حوریں بھی دوپٹہ استعمال کریں گی. جو عورت دنیا میں دوپٹہ استعمال کرتی ہے گویا کہ وہ جنتی عورت کے نقش قدم پر چلتی ہے، اور جو دنیا میں بے حیائی کا طریقہ اپناتی ہے گویا اس کو جنت سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ہوگی جنت. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے، تمہیں اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اب متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس دولت ہے، ہم نے مدرسے میں دیا، ہم نے مسجد میں دیا، یہ کون سا کمال ہو گیا بھائی؟ کمال تو یہ ہے میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس بہت آسائش نہیں ہے، میرے پاس دولت کی بہت زیادہ کثرت نہیں ہے، لیکن جہاں دینے کا نمبر آیا میں نے جو ہو سکا میں نے اللہ کی راہ میں دیا. یہ ہے اصل تقوی، یہ ہے اصل دینداری. صحابہ کرام کو دیکھو، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ اس لشکر کی تیاری کے لیے تعاون کرو، دان دو، چندہ دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور تعاون پیش کرتے ہیں. کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو غریب تھے، مزدور تھے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، مگر وہ اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ان بیچاروں نے نائٹ شفٹ میں کام کیا، انہوں نے رات اور دن محنت کر کے، مزدوری کر کے وہ ایک مٹھی اور دو مٹھی جو لے کر کے آتے ہیں. اے اللہ کے نبی میرا یہ ایک مٹھی جو لے لیجئے، اے اللہ کے نبی میں اور تو کچھ نہیں دے سکتا، یہ ایک مٹھی جو آپ میری طرف سے قبول کر لیجئے. منافق لوگ مذاق اڑانے لگے، یہ دیکھو یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے اس ایک مٹھی جو کے پیچھے جو اخلاص تھا، جو اللہ کا ڈر تھا، جو دین کا جذبہ تھا، اللہ کے نبی نے اس جذبے کو محسوس کرتے ہوئے اس ایک مٹھی جو کو لے لیا اور آپ نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. او لوگو اس ایک مٹھی جو کی قیمت تم کیا جانو؟ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو اس ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے تقوی، یہ ہے دینداری. اللہ نے فرمایا میرے متقی بندے وہ ہیں جو آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو، اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو. یعرف کا فی الشدہ، تمہارے برے دنوں میں اللہ تم کو پہچانے گا. انسان کے پاس جب اچھا دن آتا ہے، جب دولت آتی ہے، جب عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، تب اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے. جب پریشانی آتی ہے، جب بیماری آتی ہے، جب دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، تب اللہ یاد آتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے پروردگار کو تم اپنے اچھے دنوں میں یاد کرو، یعرف کا فی الشدہ، وہ برے دنوں میں تمہیں یاد رکھے گا. تو متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے اور برے تمام دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. آج کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے.
کتنی طلاق ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے، کتنا شوہر بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے غصے کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غصہ آنا نیچرل ہے، مگر غصے کو کنٹرول کیا جائے، غصے کو دبا لیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں دشمن کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ والعافین عن الناس، اور میرے متقی بندے وہ ہیں جن کے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ بھئی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے من کے مطابق ہو۔ کبھی آپ کی بیوی ایسا کوئی کام کر دے گی جو آپ نہیں چاہتے، کبھی آپ کے بچے کچھ ایسا کام کر دیں گے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے، کبھی دوستوں سے انبن ہو جائے گی، کبھی پڑوسیوں سے جھگڑا ہو جائے گا۔ آپ ہمیشہ اس قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھیں، والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں۔ نبی اکرم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، آپ کے اوپر مکہ والوں نے کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دی جاتی ہے، آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی بیٹی زینب کے اوپر ایسا حملہ کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، آپ کو طائف میں پتھر مارے جاتے ہیں۔ ساری تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا اور آپ نے معاف کر دینے کی وہ مثال قائم کی کہ ساری انسانیت وہ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جب مکہ فتح ہوا اور آپ کو مکہ والوں کے اوپر پورا پاور اور پورا کنٹرول حاصل ہو گیا، آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے، آپ چاہتے تو انتقام لے لیتے، آپ چاہتے تو ایک جرم کی سزا ان کو دے دیتے، لیکن آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہ لیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہ لیں گے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نیک بندے معاف کر دیتے۔ داروغہ مت بنو۔ اگر آپ کو اللہ نے کسی کے اوپر کنٹرول دیا ہے تو آپ داروغہ مت بنو، آپ معاف کر دیا کرو، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر دیا کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اللہ نے فرمایا میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، جب کوئی نازیبا کام ہو جاتا ہے، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ گناہ کرنے والا سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ گناہ کر کے آپ دوسرے کا نقصان بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے جب اللہ سے توبہ کی تو کن الفاظ میں کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگارا ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے متقی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں،
وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، اگر گناہ کرنے کے وقت اللہ یاد آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی گنجائش موجود ہے، سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد نہیں آتا ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد انسان اور ڈٹائی کرتا ہے اور جرأت کرتا ہے اور اپنے گناہ کے اوپر فخر کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت میں سب کی تو معافی ہو سکتی ہے مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے نبی، یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کھلم کھلا گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ رات کو انہوں نے کوئی گناہ کیا اور اللہ نے ان کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور صبح کو وہ دوستوں سے بیان کر رہا ہے میں نے رات میں ایسا ایسا کام کیا ہے، اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا، اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا، اس نے اپنے گناہ کی نمائش کرنی شروع کر دی، اس نے اپنے گناہ کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ آج یہ چیز ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ کچھ غلط کام کیا پھر دوستوں کو دکھا رہا ہے دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے۔ اپنے گناہ کی نمائش کرنا، اپنے گناہ کو شیئر کرنا اور اپنے گناہ کو بتانا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کھلم کھلا گناہ کرنا ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ تو اگر دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد آ رہا ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائی، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کرے۔ اور جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو انسان کے دل میں توبہ کا خیال ضرور آتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی انی اصبت الزنا، میں نے زنا کیا ہے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ شادی شدہ عورت تھی، جانتی تھی اسلام کے اندر شادی شدہ اگر مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے، جانتی تھی کہ جان مار دی جائے گی، قتل کر دی جائے گی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آخرت میں مجھے زنا کی سزا دی جائے، اے اللہ کے نبی میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں زنا کی سزا لینا چاہتی ہوں، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے تاکہ آخرت میں مجھے سزا نہ ملے۔ اللہ اکبر، کون سی طاقت تھی میرے بھائیوں جو وہ اس عورت کو اللہ کے نبی کی عدالت میں لے کر کے آتی ہے۔ آج تو مجرم عدالت سے بھاگتا ہے، آج تو مجرم رشوت دے کر کے سوچتا ہے میں سزا سے بچ جاؤں، لیکن جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو مجرم عدالت میں چل کر کے آتا اور کہتا ہے کہ مجھے سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے ٹالنے کی کوشش کی، آپ نے کہا جاؤ کیا بات کر رہی ہو، اس نے کہا مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجئے، میں نے زنا کیا ہے اور میں اس کا ثبوت بھی لے کر کے آئی ہوں، میں حمل سے ہوں، میں پیٹ سے ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو تب آنا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو تب آنا، تم کو ہم ابھی سزا نہیں دے سکتے۔ 9 مہینے کا ٹائم دے دیا اللہ کے نبی، 9 مہینے کا ٹائم دے دیا۔ بھاگ سکتی تھی، کوئی ریکارڈ نہیں رکھا، اللہ کے نبی نے کہیں نام نہیں نوٹ کیا، صحابہ کو اس کا نام لکھ کر کے نہیں دیا، اس کو 9 مہینے کا موقع دے دیا، جا تو بھاگ سکتی ہے تو بھاگ جا۔ 9 مہینے گزر گئے، بچے کا جنم ہوا، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں، میں وہی غامدیہ ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے زنا کی سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا بچہ بھی چھوٹا ہے، ماں کے دودھ پر نربھر ہے، جب تک یہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تب تک ہم تمہیں زنا کی سزا نہیں دے سکتے، جب تمہارا بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، جب روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا۔
اللہ کے پیارے نبی نے 2 سال کا موقع اس عورت کو اور دے دیا کہ اب اگر وہ بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی اس کو بھول جائیں گے، صحابہ اس کو بھول جائیں گے۔ 2 سال کا ٹائم گزر گیا، اس عورت کا بچہ روٹی کھانے لگا، اپنے بچے کو اس حال میں لے کر کے آتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں وہی عورت ہوں جس نے آپ کے پاس آ کر کے زنا کا اقرار کیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، دیکھیے میرا بچہ روٹی کھانے لگا، اب تو مجھے زنا کی سزا دے دیجیے۔ نبی اکرم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس عورت کا آدھا دھڑ گڈھے میں ڈالا گیا، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے گئے اور پتھروں سے مار مار کے اس عورت کو ختم کیا۔ کبھی آپ نے تصور کیا ہے زنا کی یہ سزا؟ مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے نے ایک مرتبہ کہا تھا، جب دلی کے اندر چلتی بس پر ایک لڑکی کا زنا کیا کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور صرف ریپ ہی نہیں کیا گیا بلکہ جانوروں کی طرح اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور پورے بھارت میں اس کیس کو نربھیا کانڈ کے نام سے یاد کیا گیا، تو راج ٹھاکرے نے اس موقع پر کہا تھا کہ ریپ کرنے والوں کو وہی سزا دینی چاہیے جو اسلام دیتا ہے۔ مگر یہاں ایک بات نوٹ کر لو، ہمارے یہاں جب ریپ کی بات آتی ہے تو ریپ کا مطلب ہوتا ہے بلاತ್ಕಾರ، ریپ کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر آپس کی سہمتی سے بھی تعلق بناتے ہیں تو وہ بھی ریپ ہی کہلائے گا، وہ بھی زنا ہی کہلائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری عدالتوں میں اگر آپس میں سہمتی سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کو ریپ نہیں مانا جاتا ہے، مگر اسلام کی نظر میں اگر بغیر شادی کے اور بغیر شرعی طریقے کے اگر مرد و عورت کا ملن ہوتا ہے تو وہ زنا ہی کہلائے گا، چاہے وہ سہمتی کے ذریعے ہو چاہے وہ زبردستی ہو، اور دونوں کو سزا دی جائے۔ ہاں زبردستی ہوگی تو ریپ کرنے والے کو سزا ملے گی، عورت کو نہیں ملے گی، لیکن آپس کی سہمتی سے ہوا ہے زنا تو دونوں کو سزا ملے گی۔ اگر کنوارے لوگ زنا کریں گے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں گے تو اسلامی قانون کے اندر سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ جب اس عورت کو زنا کی سزا دی جا رہی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر مارنے والوں میں شامل تھے۔ جب انہوں نے پتھر مارا تو اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر آ گئے، ان کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات اس عورت کے بارے میں نکل گئے کہ کیسی ناپاک عورت کے خون کے چھینٹے میرے کپڑے پر آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی کے کانوں میں حضرت خالد بن ولید کے جملے پڑ گئے، آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد خبردار خبردار، لقد تابت توبتن لو تابها صاحب محسن لغفر له، اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا بھی اگر یہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگار بھی یہ توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ 70 گنہگاروں کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اس نے اتنی پاورفل توبہ کی ہے۔ گناہ کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد انسان توبہ کر لے یہ بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، میرے متقی بندے تو وہ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ غلط کام کرنے کے ٹائم اللہ کا یاد آنا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا،
غار والوں کا واقعہ، جو 3 لوگ ایک غار میں جا کر کے پھنس گئے تھے اور تینوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر کے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک انسان نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری ایک چچازاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرد ایک عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اس عورت سے بے انتہا محبت کرتا تھا، میں اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اس کو پانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، اور وہ غریب لڑکی تھی، غریب عورت تھی، وہ میرے پاس آتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے، اور میں اس کو 100 دینار دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ 100 دینار یا 120 دینار دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں، اس شرط پر کہ وہ میری خواہش کو پورا کرے گی، میری برسوں کی اچھا کو اور میری خواہش کو وہ پورا کرے گی۔ اے اللہ، اس عورت کے ساتھ میں غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور جب عین موقع پر میں اس عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور میں اس عورت کے ساتھ زنا کرنے والا تھا، بدکاری کرنے والا تھا، عین موقع پر اس عورت کی زبان سے نکلا، اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر، اور جس چیز کا تجھے اختیار نہیں ہے، جس چیز کی اللہ نے تجھ کو اجازت نہیں دی ہے، اس چیز کا تو استعمال نہ کر، جو چیز تیرے لیے جائز نہیں ہے اس چیز کو تو استعمال نہ کر۔ اے اللہ، اس عورت کی زبان سے جب یہ جملہ میں نے سنا، میں نے فوراً اس غلط کام کے ارادے کو ترک کر دیا، میں نے وہ 120 دینار بھی اس کو دے دیے، اور میں نے زنا کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو اے اللہ تو آج اس مصیبت کو دور کر دے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو غار سے نجات دے دی اور بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے گناہ کے ٹائم اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ایمان موجود ہے۔